السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم لوگ کل پچھلے ویڈیو میں تختی نمبر 1 پڑھے تھے۔ تختی نمبر 1 مفردات، تو الف سے یا تک کی حرف کو، اور ہم لوگ آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو اس میں امتحان ہے کہ اس میں امتحان کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ الف سے یا تک کیا کیا پڑھے ہیں، کیسے پڑھے ہیں، کیا سمجھے ہیں، کیا سمجھ میں آیا، حرف پہچانے کہ نہیں پہچانے، اسی کا امتحان ہے یہاں، ٹھیک۔ تو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے ساتھ پڑھیے گا، اور ہم دھیرے دھیرے مطلب رک کے پڑھیں گے، ہم رک کے پڑھیں گے، آپ لوگ جلدی اس سے آگے پڑھتے رہیے گا اور ہمارے ساتھ بھی پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ تب شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان، تا کیا ہے؟ تا، یہ والا تا، پھر یہ تو سا سین شین صاد، کیا ہے؟ صاد۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ الف سے یا تک کی یا تک میں حرف جو ہے 7 حرف ایسے جو ہر حال میں پر پڑھیں گے، مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بھی اس چیز کا دھیان رکھنا ہے، اور ہم اس ویڈیو میں بھی اسکرین لگا دیں گے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا جو نہیں دیکھے ہیں۔ تو 7 حرف ایسے ہیں جو کہ ہر حال میں پر پڑھیں گے، اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور اس کا ہم اسکرین لگا دیں گے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ والا سینے کی ایک دم حلق کی آخری والے حصے سے، یہ والے پھر موٹی آواز، حروف مستعلیہ کا حرف میں سے ہے۔ پھر قاف، ذال، زا، ضاد، کیا ہے؟ ضاد۔ پھر ضا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، یہ میم، لام، دال۔ تو یہ امتحان آپ لوگ صحیح سے پہچان لیجئے گا، الف سے یا تک۔ جو پچھلے ویڈیو ہم نہیں دیکھیں تو پچھلے ویڈیو میں جا کے ہمارے چینل میں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ساری چیز بتائے ہیں، اور اس میں پھر اس میں پہچاننا ہے، حرف پہچانیں گے تو انشاءاللہ بہت جلدی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ آگے ہے مرکبات میں ملے ہوئے حرف کی شکلیں، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، کیا ہے؟ یہاں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، مطلب ملے جلے، مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے جلے حرف کی شکل، جو ملے جلے رہتے ہیں، جیسے قرآن شریف میں لکھا رہتا ہے ملے جلے، الف لام، لام الف، با الف، نون قاف، ایسے جو لکھا رہتا ہے اس کو بولتے ہیں مرکبات، مطلب ملے جلے حرف کو مرکبات کہتے ہیں۔ اب اس میں سے اسی کا شکل ہے کہ کیا کیا بنا ہے۔ جیسے یہاں لے لیجئے
یہ کیا ہے الف، یہ کیا ہے الف، الف کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ ہے ایک یہ ہے، الف کی دو شکلیں، الف کی دو شکلیں، ایک ادھر کا الف ایک ادھر کا الف کی دو شکلیں، الف کی دو شکلیں، پھر آئیں گے با کی دو شکلیں، یہ با کی دو شکلیں، تا کی تین شکلیں، یہ تا، یہ بھی تا، یہ بھی تا کی تین شکلیں۔ بیچ والا جو ہے تا، اگر اس میں نقطہ ہٹا دیں گے تو وہاں وہ پھر ہا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اگر اس میں نقطہ لگا دیں گے تو پھر وہ تا بن جائے گا، اگر ہٹا دیں گے تو ہا بن جائے گا۔ پھر آگے چلتے ہیں جیم کی ایک شکل، جیم کی ایک شکل، دال کی ایک شکل، دال کی ایک شکل، پھر آگے عین کی دو شکلیں، عین کی دو شکلیں، ٹھیک۔ بہت لوگ اس کو جو چشمی والا ہا سمجھ لیتے ہیں، اور اس کو جب پورا لکھا رہتا ہے تو بہت لوگ ہا سمجھ لیتے ہیں، تو اس میں دھیان دیجیے کہ اس کا جو سر جو ہے اوپر والا، یہ جو بنا ہے، یہ ادھر کا یہ جو سر بنا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے یہ والا، تو وہ اگر آپ ویسے اس کا سر میں جو گاڑھا پن رہے گا کالا کر کے زیادہ، تو اس کو سمجھے گا عین ہے، اگر نقطہ آ جائے تو غین بولیں گے، اس میں نقطہ آ جائے گا تو غین بولیں گے۔ پھر آتے ہیں آگے، پھر یہ ہے فا کیا ہے، فا کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں۔ اب اسی فا ہے، واو کی طرح ہلکا بنا ہے، تو اس میں نقطہ اگر ہٹا دیں گے تو پہلا والا تو وہ واو بن جائے گا، اور اسی میں نقطہ لگا دیں گے فا بن جائے گا۔ دوسرا والا بھی فا ہے، اس میں اگر ایک نقطہ اور لگا دیں گے، فا میں اور ایک نقطہ نیچے والا شکل میں ایک نقطہ اور لگا دیں گے تو دونوں قاف ہو جائے گا، کیا بڑی قاف جو بولتے ہیں، قاف کاف، اسی لیے کاف یہاں شکل میں نہیں دیے ہیں۔ تو فا کے اوپر اگر دو نقطہ آ جائے گا تو قاف ہو جائے گا، ایسے شکل بنا رہے اس کے اوپر دو نقطہ آ جائے گا تو قاف بولیں گے، اور ایک نقطہ رہے تو فا بولیں گے، کیا بولیں گے، فا بولیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، تو یہ کاف، یہ ہے کاف، چھوٹی کاف جو بولتے ہیں، کاف کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں، ایک ایسے دیکھیں ایسے بنا ہوا ادھر سے ہے، ایک ایسے ادھر سے بنا ہوا ہے، اور ایک ادھر ہے، ایک ادھر سے ایسے بنا ہے، تو اس کو بولتے ہیں کاف کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، ایک دیکھیں ادھر کا لام ہے ایسے بنا ہوا، ایک ادھر ایسے ٹہرا کر کے بنا ہوا ہے، اس کا دھیان دیجیے گا، لام کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، اوپر والا میم ہو گیا، یہ تو اپنی شکل میں ہے، نیچے والا ایسے نیچے بنا رہے تو میم، یہ والا بھی ایسے بنا رہے تو میم کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، نون یہ بھی نون، مطلب نون کی دو شکلیں، دیکھیں نون اور با، نون ہے یہاں، اور ادھر دیکھیے یہ با ہے، یہ بھی با ہے، فرق کیا دونوں میں فرق ہے، شکل جو ہے، شکل بنا ہوا جو ہے، دونوں کا شکل میں شکل جو نون کی شکل دیکھیے اور با کی شکل دیکھیے، دونوں میں فرق کیا ہے آپ خود سمجھیے، اور ہم بھی بتا رہے ہیں۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، نیچے اگر ایک نقطہ رہے تو با ہوگا، اس کی شکل ایسے بنا ہوا، وہی شکل اگر وہی طرح بنا رہے گا تو اوپر ایک نقطہ آ جائے گا تو کیا بولیں گے، نون بولیں گے، ٹھیک، نون بولیں گے۔ ابھی اور آگے ہم سمجھائیں گے، تو اس نون کی دو شکلیں، پھر ہا کی تین شکلیں، ہا کی تین شکلیں، ایک یہ، ہا کی تین شکلیں۔ اب اسی کے اوپر اگر نقطہ آ جائے گا، یہ ہا کے اوپر یہاں پر نقطہ آ جائے گا، ایک یہاں پر نقطہ اگر آ جائے گا، دو نقطہ، جیسے یہاں پر دیکھیں تا پر بھی نقطہ ہے اور یہ والا تا میں بھی نقطہ ہے، اسی طرح وہیں پر بنا وہیں طرح، تو یہاں پر اگر نقطہ آ جائے گا تو تا بن جائے گا، اگر خالی رہے گا تو جیسے یہ خالی ہے، یہ خالی ہے ادھر، تو یہ ہا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے ادھر یہ پورا ہے، نقطہ دیا ہوا، تو اس کو ہا بولیں گے، تو تا بولیں گے، سوری، اس کو تا بولیں گے اور اس کو ہا بولیں گے، اس کو دھیان میں رکھیے گا، ایک دم نقطوں کی پہچان بہت ضروری ہے،
اس لیے ہم پچھلے ویڈیو میں بتائیں نقطہ کی پہچان بہت ضروری ہے، اور شکل جو ہے شکل کو ایک دم دھیان سے اپنے طرح جب کتاب میں اگر پڑھیں گے آپ تو ایک شکل جو اپنی الف با تا سا لکھا اس کو چھپا لیجیے گا انگلی سے، اور نیچے والا اپنے دھیان سے پڑھیے گا، اس کو ایک دم سمجھ لیجیے، دماغ میں بیٹھا لیجیے گا، تب آگے والے جو اس کے بعد جو ہر تختی آئے گا اس میں بہت آسانی، اور قرآن پڑھنے میں آپ کو بہت ہی آسانی، بہت جلدی ہو جائے گا، بہت جلدی آپ کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ہا ہو گیا، یہ ہے حمزہ، یہ کیا ہے حمزہ، حمزہ کی دو شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں، پھر آئیں گے یا کی دو شکلیں، یا کی دو شکلیں، یا کی دو شکلیں۔ اب ہم کو سمجھانا یہ ہے، یہاں پر دیکھیں ہم جہاں جہاں تیر لگا رہے ہیں، جہاں جہاں تیر لگ رہا ہے اس کا دھیان دیجیے گا، شکل خالی دیکھیے گا آپ پر ہے، یہ ہے ایک منٹ، جیسے یہ لے لیجیے با ہے، ٹھیک، یہ نون لے لیجیے، حمزہ لے لیجیے، اور پھر یا کو بھی لے لیجیے۔ اب یہ چاروں میں آپ دیکھیے کیا کیا فرق ہے، آپ خود دھیان دیجیے گا، پہلے با کو دیکھ لیجیے، پھر حمزہ کو، پھر نون کو دیکھیے، پھر حمزہ کو دیکھیے، پھر یا کو دیکھیے، اس میں پھر صرف نقطہ اور اس میں تھوڑا سا سوسا کی فرق ہے، بس ہو گیا، اور کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با میں لے لیجیے آپ، دیکھیں با میں ایک نقطہ یہاں ہے تو اس کو با بولیں گے، نون میں لے لیجیے اوپر ایک نقطہ اوپر ہے، ایسے شکل بنا، دیکھیں دونوں کا شکل ایک ہی ہے، شکل جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے یہ ایسے بنا ہوا، ایسے جو گھما کے ایسے کر کے بنا ہے اس کی شکل ہو گیا وہ، تو با میں دیکھیے ایک نقطہ نیچے ہے تو با بولیں گے، اس میں اسی طرح شکل ہے، دیکھیے وہی طرح نقطہ اوپر دے دی ہے تو نون ہو جائے گا۔ اب یہ حمزہ میں دیکھ لیجیے، یہ حمزہ میں دیکھ لیجیے، حمزہ میں کیا وہی طرح بنا ہے، صرف حمزہ کی شکل جو اوپر لکھا ہے حمزہ وہی طرح یہاں نیچے بنا دیا ہے تو وہ حمزہ بولیں گے۔ اب یا میں دیکھ لیجیے، یہ یا ہے، یہ بھی یا ہے، دیکھیں شکل وہی ہے، نقطہ نیچے دو نقطہ دے دیے ہیں تو یا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور چلے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔